بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کو گھر میں رکھنا بہت خطرہ ناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کے اس بابت گھروں میں بے وقت موت آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی ان 5 جانوروں میں سے کوئی ایک جانور تو موجود ہوگا، تو فوراً گھر سے اس جانور کو ابھی نکال دیجیے گا، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا، آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتی۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان 5 منحوس جانوروں کا بتائیں گے، بلکہ ان کو اپنے گھر سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، جبکہ کچھ کو حرام۔ اس طرح سے کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتی ہیں، جبکہ کچھ جانور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار غلیظ ترین مخلوق میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے، بلکہ رزق کی تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 ہیں، اور بہت سے چوپایوں مثلاً کتا، بلی، بکری، گائے اور بھینس وغیرہ، ان سب جانوروں کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ایک مکھی کے 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں اطراف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں، جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور آنکھوں کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماری پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بتا رکھا ہے۔ آپ نے نیاز بو کے پتے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہوں گی۔ نمبر 2، چھپکلی۔ محترم ناظرین، چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگان دین کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے، گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا، اور ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں، تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے انڈوں کے چھلکے لینے ہیں، اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جہاں یہ پائے جاتے ہیں، ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع سے ہی انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ فصلوں میں سے بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چوہوں کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے؟ تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا
کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اور اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنا شروع کر دی۔ جس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیں۔ جس کے بعد نوح علیہ السلام نے شیر کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتنوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گا بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکت اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چام چڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے 2 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو چام چڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی چام چڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتے ہیں۔ عام طور سے گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہاں چام چڑک آسانی سے گزر کر اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چام چڑک رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا چام چڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی یہ رہتی ہوں اس گھر کے لوگوں میں عام طور سے خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماری پائی جاتی ہیں، جبکہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمگادڑ یا چام چڑک اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں، پرنالیوں کے پیچھے یا ایسے جگہوں جہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں پیٹ نظر آتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چام چڑک پائے جاتی ہیں۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کپڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بہت ہی ضروری کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑا ہوتے ہیں۔ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا چھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے ڈھانپ کر رکھنا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاور میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دینا ہے۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس اور گندے جانوروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔